بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی اہم سوال لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ جو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانی کے جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، یہ فرمانے کی وجہ کیا بنی، کیا سبب بنا؟ آپ کو پتہ ہے خون تو پیا نہیں جاتا، اور گوشت پھر خون اور گوشت دونوں کے حوالے سے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا، تو اس میں حکمت کیا ہے، اس میں لاجک کیا ہے؟ تو اس کو سمجھنے سے پہلے اس کا جو پس منظر ہے نا وہ سمجھنا پڑے گا۔ دور جاہلیت میں لوگ یوں کیا کرتے تھے کہ جانور کو جب ذبح کرتے تھے نا، ذبح کر کے اس کا گوشت اپنے بتوں کے آگے رکھ دیتے اور اس کا خون ان کی دیواروں پر یا کسی خاص جگہ پہ بہاتے، تو یہ نشانی ہوتی تھی۔ تو اسی مناسبت سے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ چیز پیدا ہوئی کہ ہم یہی عمل خانہ کعبہ میں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کریں گے، تو اسلام میں اس سے روک دیا گیا۔ چنانچہ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ یہ جو تمہارے قربانی کے ذبح شدہ جانور ہیں، نہ ان کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ ہی خون۔ جو اللہ کو چیز پہنچتی ہے وہ تقوی ہے، وہ تمہارا اخلاص ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے تمہارا جانور کو ذبح کرنا ہے، یہ چیز اللہ کو مطلوب ہے، یہ مقصود ہے، اور یہی ویلیو رکھتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، بے شک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو لہٰذا یہ جو قرآن کریم میں کہا گیا تھا کہ تمہارا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا، اس کا سبب دور جاہلیت کی وہ رسم تھی جس کی طرف اشارہ ہے اور جس کو کنڈم کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو بادی نظر جو انسان ہے اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے جی خون کا ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تو اس کا جب بیک گراؤنڈ، پس منظر، محرک، شان نزول کہہ لیں، سبب نزول کہہ لیں، یہ ذہن میں ہوگا تو پھر بات جو ہے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔